बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से। पाकिस्तान रेलवेज इस बार फिर सवालात की जर्द में है। 2025 से 2026 के दौरान ट्रेन के हादसात खतरनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। आज जानने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में वजह क्या है। क्या हमारे बरतानवी दौर के जो बसीदा ट्रैक्स हैं ये हमारी जानों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं? क्या हमारे मौजूदा वजीर जो है हनीफ अब्बासी साहब इस निज़ाम को बेहतर बना सकेंगे? और क्या पाकिस्तान रेलवेज अवाम को महफूज सफर मुहैया कर सकेगा? अवाम अपने आप को महफूज फील करेगी ट्रेन का सफर करते वक्त? हमने सोचा आज प्रोग्राम करें और जाने। हमें स्टूडियोज में मेरे रिपोर्टर अली फारूक मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। साल 2025 और 26 के दौरान पाकिस्तान रेलवे में पुराने और खस्ता हाल ट्रैक्स की वजह से हादसात में नुमाया इजाफा देखा गया है। माहिरीन और रेलवे काम ने खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर बरतानवी दौर के ट्रैक्स को ट्रेनों की पटरियों से उतरने यानी डिरेलमेंट की बुनियादी वजह करार दिया है। साल 2025 में 95 से जायद ट्रेन हादसात हुए। 1 जनवरी से 20 दिसंबर 2025 तक 95 ट्रेन हादसात रिकॉर्ड किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा 89 ट्रेनों की पटरी से उतरने के वाक़यात शामिल हैं। 2025 के बाद 2026 में भी ट्रेन हादसात का सिलसिला जारी रहा। अप्रैल 2026 तक 20 से ज्यादा हादसात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें तेजगाम एक्सप्रेस का लोधरा के करीब हादसा भी शामिल है। मुसीदा ट्रैक की वजह से बताया गया है कि माल बरदार गाड़ियों के भारी वजन और सैलाब से मुतासरा टैक्स की वजह से ट्रैक गैर हमवार हो चुका है, जो मुसाफिर ट्रेनों के लिए इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान रेलवे के मौजूदा वजीर हनीफ अब्बासी क्या रेलवे ट्रैक को बेहतर बनाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या ट्रेन का सफर महफूज बनाया जा सकेगा? क्या मुस्तकबिल में खराब ट्रैक की वजह से ट्रेनों के हादसात में कमी हो सकेगी? रेलवे की मौजूदा इंतजामिया रेलवे ट्रैक की बहाली के जो मंसूबे बना रही है, जिसमें हुकूमत पंजाब के ताउन से लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान नया ट्रैक बिछाया जाना भी शामिल है। इसके अलावा ट्रैक की बहाली के कई मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। बाकी जो ट्रैक है उसकी तो अपलिफ्टिंग है पंजाब की, लेकिन ये जो मेन हमारा रावलपिंडी लाहौर है ये नया ट्रैक है और 2 घंटे 20 मिनट में यही ट्रेन हमें यहाँ लेके आएगी और यहाँ से लेके जाएगी। रोड़ी और कराची वाला जो है वो भी सितंबर के पहले हफ्ते में 480 किलोमीटर सारे का सारा हम नया बनाने जा रहे हैं और अल्लाह ताला ने इस मुंह से निकली हुई हर बात को हमेशा पूरा किया। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाजा किया। अली फारूक की तरफ चलते हैं और जानते हैं। जी अली फारूक, बताइएगा क्यों, क्या वजह है ट्रेन के डे बाय डे आप देख रहे हैं खतरनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है, हादसात बढ़ते चले जा रहे हैं, ट्रैक्स बुसीदा हैं, और क्या वजूहात है? जी फजाइल, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जैसे कि आपने बताया ट्रैक की पोजीशन क्या है कि पाकिस्तान रेलवे समेत किसी भी मुल्क की रेलवे का जो ट्रैक है उसकी समझ लें बैकबोन है, जिस पर ट्रैक के ऊपर ही ट्रेन ने चलना है और वही ट्रैक अगर फरसुदा हो जाएगा, अपनी एज पूरी कर चुका होगा, उसको अगर आप तब्दील नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं उसके करेंगे, तो पोजीशन उसकी ये फिर बनेगी, नतीजा ये निकलेगा डिरेलमेंट होगी गाड़ियों की। और पाकिस्तान रेलवे जैसे कि आपने प्रोग्राम आगाज में बताया कि जी 2025 में 95 ऐसे ट्रेनों के डिरेलमेंट के वाकयात हुए जिसमें ट्रेन पटरी से उतरी और जानी और माली नुकसान अलहदा हुआ। और जाहिर है कि कोच जब नीचे गिरती है उसका नुकसान भी है और जो मुसाफिर बीच में बैठते हैं उनका भी नुकसान होता है। बोगियां उलट जाती हैं, स्पीड पे भी डिपेंड करता है। और इसी तरह अगर 2026 का जिक्र करें कि अभी तक अप्रैल के माह तक तकरीबन 20 से ज़ायद ऐसे हादसात हो चुके हैं गाड़ियों की डिरेलमेंट के, जो कि सवालिया निशान बनता है। अब जब ये वजीर रेलवे ने ये कलम उठाया, ये कलमदान उनको दिया गया वजारत रेलवे का, तो उस वक्त भी फंड्स की शदीद किल्लत थी और हनीफ अब्बासी साहब ने बड़ी कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह हुकूमत से फंड्स जनरेट हो सके रेलवेज की ट्रैक के हवाले से, क्योंकि ये फिंगर टिप्स पे है उनके भी कि ये इस टाइम ट्रैक की पोजीशन जो बनी हुई है वो कोई नॉर्मल पोजीशन नहीं है, इसको ठीक करने की अशद ज़रूरत है और ये ओवरड्यू हो चुका है। और इसमें अंग्रेज दौर का, जैसे कि आपने बताया, अंग्रेज दौर का भी ट्रैक है, रोड़ी का खास तौर पर ये बरतानवी दौर का, और वो 1861 से 1868 तक यानी कि ये बिछाया गया था, उसको तब्दील नहीं किया जा सका। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैक की फसुर्दा तरीन पोजीशन क्या है, अपनी एज पूरी कर चुके हैं पाकिस्तान रेलवेज के। और पाकिस्तान में अभी भी आज भी ऐसे ब्रिजेस मौजूद हैं जो अपनी एज पूरी कर चुके हैं, जो बरतानवी दौरे हुकूमत से थे। तो अब ये हाल ही में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई वजीर रेलवे की, जिसमें उन्होंने तफसीलात पे आगाह किया और ये क्वेश्चन हमारा ही था उसमें कि ट्रैक का सबसे पहले उन्होंने एड्रेस तफसीलात से आगाह किया कि उन्होंने बताया कि
रेलवे के ट्रैक को खास तौर पे उन्होंने रावलपिंडी और जो लाहौर सेक्शन का जिक्र किया, जिसमें पंजाब हुकूमत के ताउन से 300 अरब रुपए का ये मंसूबा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें पूरा को पूरा ट्रैक ही तब्दील किया जाएगा। उससे एक तो ना सिर्फ ये होगा कि गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, अभी भी बाज़ मकामात पर रेलवे की ट्रेनों की स्पीड कम रखी जाती है क्योंकि ट्रैक की पोजीशन कोई अच्छी नहीं है। अगर आप स्पीड ज्यादा बढ़ाएंगे या ओवर स्पीड करेंगे मुकर्रर हाथ से तो गाड़ी डिरेल होती है। तो अली फारूक, हमने ये भी सुना था कि ये पैचेस में भी ट्रैक्स को ठीक कर दिया करते थे। जी सही कह रही ऐसी सूरत में भी देखें कोई। जी बड़ी अच्छी बात की आपने, बिल्कुल पैचेस में करते थे। उसके लिए फजाइल साहब फंड्स दरकार थे, फंड्स इनको जनरेट नहीं मिल रहे थे, हुकूमत से भी नहीं मिल रहे थे। और जितनी अब जो महकमा रेलवे है, यहाँ पाकिस्तान रेलवे में ही उल्टी गंगा बहती है इस लिहाज से कि फ्रेट सेक्टर जो गुड सेक्टर होता है, जिसमें माल बरदार बोगियां कहते हैं, ट्रेनें कहते हैं, उसकी आमदनी कम है और मुसाफिर ट्रेनों की आमदनी ज्यादा है। दुनिया भर में फार्मूला ये है कि जो भी रेलवे कमाती है 80% वो अपनी गुड्स ट्रेनों से कमाती है, ऐसे ही, और 20% वो तकरीबन मुसाफिर ट्रेनों से कमाती है। पाकिस्तान में ये उल्टा साहब था, लेकिन अब वजीर रेलवे ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इदराक किया इस चीज का और बताया कि 80% हम कमाएंगे गुड्स ट्रेनों से और 20% हम कमाएंगे ये मुसाफिर ट्रेनों से। होता ही यही है। आप क्या समझते हैं कि जब ये पैच वर्क कर लेते हैं और जिस तरीके से ट्रैक्स जितने सीधा हो चुके हैं, ये तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना, इस पे तो बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा और इसको काम करने में भी बहुत टाइम लगेगा। आप समझते हैं कि इस दौर में ऐसे ट्रैक्स को चेंज कर दिया जाएगा? ऐसी हिकमत अमली कोई इदारे ने बनाई? मैं थोड़ी सी आपको बताऊं, इसमें कुछ लोन इंटरनेशनल बैंकों से, एशियन बैंक से भी गालिबन लोन की बात मुकम्मल हो गई है। अच्छा। अब अरबों डॉलर रुपया इस पे खर्चा आएगा। आप अरबों डॉलर लगाएंगे तो उससे ज्यादा आप कमाएंगे। असल चीज ये कि लोगों की जानो माल की हिफाजत इनकी जिम्मेदारी बनती है। ये अभी रिसेंटली ये रिजर्वेशन लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर के स्टेट ऑफ द आर्ट रिजर्वेशन ऑफिस का इफ्तिताह किया वजीर रेलवे। अली फारूक मेरे साथ हमारे गेस्ट हैं, मैं पहले उनको ले लेती हूँ। नाजरीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बाबर रजा साहब है, डायरेक्टर PR है रेलवेज। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बाबर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आजकल आप देख रहे हैं 2025 से 2026 के दौरान अभी तक का जो टेन्योर है, आप देख रहे हैं ट्रेन के हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। क्या वजह है? ट्रैक्स गुसीदा हैं, उनको चेंज क्यों नहीं करते? अगर पैच वर्क करते हैं या बारिशों का मसला है, मौसमी हालात जिसे कहते हैं आप, पानी खड़ा हो जाता है, क्या वजह है? अच्छा, पहले तो मैं ये जो है ना एक आपको ये अर्ज कर दूं कि ये जो खतरनाक हद तक इजाफा है ये ऐसा कतई तौर पे नहीं है। एक ट्रेन ऑपरेशन के पीछे 1.3 ट्रेन इंसिडेंट्स इस तरह के हैं जो जिनको जो है हम ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी कहते हैं, जिनमें डिरेलमेंट्स जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा, खैर, जो भी रेलवे सिस्टम होता है उसके लिए एक हादसा भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। और जो सिस्टम इस टाइम हमारे पास है उसमें हम पूरी कोशिश में हैं कि बेहतर से बेहतर और सेफेस्ट और मोस्ट सिक्योर जो है अवाम को सहूलत जो है और सफर फराहम कर सकें। और इस ज़िम्मन में हमारे पास पहले सेफ्टी डिपार्टमेंट था, उसको अपग्रेड करके हमने सेफ्टी डायरेक्टरेट कर दिया है और वो बहुत बेहतर काम कर रहा है। अब आ जाते हैं ट्रैक की जानिब। तो ट्रैक, जैसे आप जानते हैं कि वफाकी वजीर रेलवे ने अपनी 2 रोज कबल प्रेस टॉक में इंडिया दिया कि हम ट्रैक को बेहतर बनाने जा रहे हैं, जिसमें ML1 कराची से रोहड़ी इसको अपग्रेड किया जाएगा और हुकूमत पंजाब के ताउन से हम लाहौर से रावलपिंडी डबल ट्रैक जो है बिछाने जा रहे हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह ये इन द कमिंग ईयर्स आप देखेंगे कि ये जो ट्रैक है ये बहुत बेहतरीन बन जाएगा। और उसके बाद ये जो आपको नजर आते हैं बाज का डिरेलमेंट्स हैं, तो ये इंशाल्लाह इनमें ना सिर्फ कमी आएगी बल्कि सफर जो है मजीद महफूज हो जाएगा। तो बाबा साहब, कितने अरसे में ये जो है सिस्टम सेट हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट जो है? देखिए, ये ML1 का जो प्रोजेक्ट है, जो कराची से रोडी का जो प्रोजेक्ट है, वो इंशाल्लाह विद इन 2.5 ईयर्स आपको ये बना हुआ नजर आएगा। ये सितंबर में एक्सपेक्टेड है कि इसका स्टोन लेइंग हो जाएगी। और इसके बाद जो लाहौर से पिंडी का सेक्शन है वो भी हुकूमत पंजाब इस पे वर्किंग कर रही है और इंशाल्लाह इसको भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा और ये आपको वेरी सून आपको ये अपग्रेडेड नजर आएगा इंशाल्लाह। बाबा साहब, ये तो बड़ी खुशाइन चीजें हैं जो आपने बताई हैं कि उसके लिए फंड्स भी मेरे एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ मिल रहा है कि जो ML1 के प्रोजेक्ट के लिए, वो भी थोड़ा सा बताइएगा। जी अली फारूक साहब, इसमें 2 अरब डॉलर की खतीर रकम है जो कि कराची और रोहड़ी के प्रोजेक्ट पे लगेगी। और इसी तरह
جو لاہور سے پنڈی کا جو سیکشن ہے اس پہ 400 ارب روپے سے زائد حکومت پنجاب انویسٹ کرنے جا رہی ہے اور اس میں وہ ڈی ایم یوز وغیرہ بھی ہمیں پرووائڈ کریں گے اور یہ بڑا اچھا قسم کا آپ کو جو ہے اس میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. تبدیلی ہمیں یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ منسٹر صاحب نے فوکس کیا ہے کہ جی 80% ہم اپنا گڈس ٹرینوں سے اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے جبکہ 20% انہوں نے مسافر ٹرینوں پہ سے جنریٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. اس پر بھی تفصیلات کچھ بتائیے گا. جی بالکل, اس میں وہ ٹرن اراؤنڈ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. فی الحال آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ جو ہماری جو آٹو موبائل ہے اس کو بھی جو ہے ہم صرف اس پہ لے آئے اپنی فریٹ پہ لے آئے اور یہ فرسٹ ٹائم ہوگا ہسٹری میں کہ پاکستان ریلویز آٹو موبائل بھی جو ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ جتنی گڈز آتی ہیں ایک شہر سے دوسرے کی جانب, فار ایگزامپل کراچی سے دوسرے سٹیز کی جانب جب جاتی ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوگی بلکہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جتنی زیادہ ہو سکے ہم اس میں فریٹ کا اپنا جو ہے ان سے آرڈرز لے سکیں اور تھرو پاکستان ریلویز یہ ٹرانسپورٹیشن ہو سکے. اور انشاءاللہ ان کمنگ ایئرز آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو فریٹ ہے وہ بزنس جو اس ٹائم اس میں سے اپنا ریونیو کے حوالے سے پیسنجر سے کم ہے وہ نہ صرف اس سے زیادہ ہوگا بلکہ جیسے وزیر صاحب نے کہا یہ تقریباً 80% تک ہم اس کو لے کر جائیں گے اور ٹرن اراؤنڈ ہوگا اور یہ ریلوے کماؤ پوت بنے گا گورنمنٹ آف پاکستان. اور مزید کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی آپ لے کر آ رہے ہیں جو مطلب جس طرح دنیا بھر میں لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں, ڈفرینٹ قسم کی ٹرینز ہیں, تو مزید وہ بھی آئیں گی کہ ٹرینز یہی یوز ہوں گی؟ جی ٹرینیں اپ گریڈ ہو رہی ہیں اور 2026 کے اینڈ پہ آپ کو جتنی اس ٹائم پیسنجر ٹرینز نظر آ رہی ہیں یہ ساری اپ گریڈ ہو چکی ہوں گی. تو چونکہ ہمارا براڈ گیج کا ہے وہ تو اسی حساب سے ہماری ٹرینیں جو ہیں کوچز جو ہیں وہ آئیں گی اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مسافروں کی سہولیات میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ آپ کو آئی سودنگ, آئی کیچنگ قسم کی ٹرینیں بھی نظر آئیں گی اور مسافر جو ہے مزید اٹریکٹ ہوگا. ابھی بھی ہمارے پاس 3.5 کروڑ سے زائد مسافر ہے. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کو مزید اوپر لے کے جائیں اور جتنا ہم کر سکیں انشاءاللہ کریں. کوئی ریٹس میں بھی بہتری آئے گی, ٹکٹس کے بھی کوئی نارمل ریٹ دیکھیں شیئرز ہیں اس وقت پاکستان ریلویز کے سب سے کم ہیں اور اس میں حکومت پاکستان کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پورا جو ہے ہمارا ساتھ دیا ہے اور اس کے باوجود کہ ڈیزل کی قیمت اس وقت بہت زیادہ ہو چکی ہے پاکستان ریلویز نے اپنے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ مسافر پہ کسی طرح کا بوجھ نہ ڈالا جائے. بابر صاحب, حفیظ اللہ صاحب جو سول انجینئر ہے انہوں نے چیف ایگزیکٹو آفیسر کا حلف آج چارج بھی سنبھال لیا ہے. اس سے بھی کوئی ریلوے میں بہتری آئے گی, ان کی تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا کیونکہ ٹریک ہی ان کی ایکسپرٹیز ہے. دیکھیں آپ کی آواز کٹی ہے, آپ کائنڈلی ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ میں یہ بتا رہا ہوں, میں نے کہا حفیظ اللہ صاحب نے آج چیف ایگزیکٹو آفیسر کا چارج سنبھال لیا جو سول انجینئر ہیں بائی پروفیشن بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے بھی ٹریک کی ایکسپرٹیز میں بہتری لانے میں مدد ملے گی؟ دیکھیں پہلے بھی پوری ٹیم جو ہے ہماری کام کر رہی تھی, ابھی بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے پوری ٹیم جو ہے اس پہ کام کرے گی اور وہ ایکسپرٹ ہیں, ظاہر ہے پورا ادارہ انہوں نے چلانا ہے تو وہ امید ہے کہ انشاءاللہ مزید چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ بابر صاحب. علی آپ نے ان کی بھی گفتگو سن لی اور دیکھ لیا کس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں بہتری ہم لانے لگے ہیں اور 2026 کے اینڈ تک آپ کی ٹرینز بھی اپ گریڈ ہوتی جا رہی ہیں. کیا جانتے ہیں؟ جی میں آپ کو اس میں عرض کرتا چلوں کہ ابھی حفیظ اللہ صاحب کا ذکر کیا ہے جنہوں نے آج ہی کے دن چیف ایگزیکٹو آفیسر کا چارج سنبھالا ہے. عامر بلوچ صاحب جو ان کی جگہ تھے وہ ٹریفک شعبے سے ان کا تعلق تھا, وہ 3 ماہ کی چھٹیوں پہ امریکہ چلے گئے ہیں. اب یہ ان کی تعیناتی سے کم از کم ٹریک کی صورتحال کو وہ براہ راست خود مانیٹر خود کر سکیں گے ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ان کی زیر نگرانی میرے خیال سے ٹریک کی اپگریڈیشن اور تبدیلی کا عمل شروع ہوگا. اور حکومت پنجاب نے جو بتایا ہے کہ 400 ارب روپیہ کا یہ پروجیکٹ دیا ہے, یہ بڑا اچھا ہو جائے گا جی. اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ ٹرینز چلیں گی اور ٹرین کا دورانیہ بھی یہ لاہور اور راولپنڈی کے درمیان کم ہو جائے گا اور سیکیور ہوگا. نیا ٹریک ہوگا, ڈبل ٹریک بچھایا جائے گا اور یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ آنے والی ٹرینوں اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینوں کے لیے علیحدہ ٹریک ہوگا جس پر یعنی کہ میں اب اصل چیز یہ ہے امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. پروجیکٹس پاکستان میں آپ کے فضائل آپ کے علم میں ہوگا ڈیلے ہو جاتے ہیں اور وہی پروجیکٹس 400 ارب روپے کے ہوتے ہیں وہ 500 ارب 450 500 600 ارب تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے گزارش یہی ہم کریں گے گورنمنٹ سے
کہ اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اور کانٹریکٹرز بھی صحیح رکھیں جو کام کریں. ہاں جی وہ بھی صحیح رکھیں, اور اس میں انٹرنیشنل ٹینڈرز ہوں گے جی, انٹرنیشنل ٹینڈرز جو انٹرنیشنل کمپنیاں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی ٹریک کی ریہیبلیٹیشن اور تبدیلی کے حوالے سے. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جی ML1 منصوبے کے لیے بھی $2 ارب کی خطیر رقم یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ملے گی, جس سے ٹریک کی تبدیلی ممکن ہو سکے گی. تو حنیف عباسی صاحب جو موجودہ وزیر ہیں ریلویز کے, انہوں نے کوئی ٹائم لائن دی ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے؟ جی انہوں نے ٹائم لائن یہ دی کہ سپٹمبر میں, جیسا کہ بابر رضا نے بھی بتایا کہ سپٹمبر میں یہ منصوبہ کا اس میں سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا, جو کہ مین 2.5-3 سال لگیں گے. ہاں جی وہ اس کا, اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ فوراً تو حل نہیں ہوگا, 2-1 سال تو لگیں گے, 2-3 سال بھی لگ سکتے ہیں اس میں. یہ تفصیلات مزید ہم ان سے لیں گے کہ پروجیکٹ کب تک مکمل ہوگا. یہ آلریڈی ML1 پروجیکٹ آلریڈی بہت ڈیلے ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے یعنی کہ اس کی کاسٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور یعنی کہ اس کو پھر محدود کرنے کا بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی کاسٹ کم کرنے کے لیے. اصل چیز یہ ہے کہ جی ایک کوشچن یہ بھی ہم نے ان سے پھر وزیر ریلوے سے پوچھا کہ جی آپ بلوچستان سیکشن کے لیے جو ٹرین کی سیکیورٹی کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں, تاکہ عام لوگ جیسے ہم ہیں ہم بھی آرام سے ٹرین میں سفر کر سکیں اور سیف اینڈ ساؤنڈ ہم وہاں پہنچے اور وہاں سے واپس لاہور آئیں. انہوں نے اس میں بتایا جی 80 کروڑ روپیہ انہوں نے مختص یہ کیا ہے, جدید آلات سیکیورٹی کے خریدے جا رہے ہیں اور بلوچستان میں ٹرینوں کی سیکیورٹی کے لیے, تاکہ یہاں پر جو دہشت گردی ہے اس سے بچایا جا سکے ٹرینوں کو. اور پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے سیکیورٹی ادارے پہلے بھی ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں تاکہ اس کو محفوظ بنایا جا سکے. دوسرا علی فاروق, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ہم نے پروگرام بھی کیا تھا جس طرح سے ہمارے صحافی برادریوں کے لیے ایک بینیفٹ تھا ٹرین کا, اس بینیفٹ کو بھی انہوں نے ختم کر دیا, فیملیز کے لیے بھی ختم کر دیا. اس سلسلے میں بھی کوئی اپڈیٹیشن ہوئی ہے, کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے؟ اچھا کویسچن آپ نے کیا, میں تو بتاتا چلوں کہ یہ بھی کام مکمل کر لیا ہے. وہ خواتین جو تھی مسز تھیں جو صحافیوں کی, ان کی کنسیشن انہوں نے صفر کر دی تھی, ختم کر دی تھی. لیکن یہ ارشد انصاری صاحب جو لاہور پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں, اور حافظ فیض احمد صاحب جو ریلویز یعنی کہ رپورٹر ایسوسی ایشن کے پیٹرن چیف ہیں, اور باقی سب ہم گئے, ہم نے جا کے ان سے بات کی ارشد انصاری صاحب کی قیادت میں. اور میں بڑا خوش آئند یہ اعلان بھی یہاں کرنا چاہوں گا کہ 50% جو خواتین جو بیگمات تھی ان کا کوٹا بحال کر دی کنسیشن کا انہوں نے. اور یہ بڑی, میں بلکہ وزیر ریلوے کا بھی شکریہ ادا کروں گا, ارشد انصاری صاحب کا بھی, ان کی کاوشوں سے یہ کام عمل میں آ سکا. اور لیکن یہ جو رپورٹرز ہیں ریلویز کے, جو بیٹ رپورٹرز ہیں, جو صافی ہیں, ان کی کنسیشن تھی 80%, وہ انہوں نے 50% ہی ابھی فی الحال رکھی ہے. جو کہ انہوں نے کہا ہے اتنی بھی مل جائے بڑی بات ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ صورتحال کچھ بہتر ہوتی ہے, یہ اپنا پیٹرول کی قیمتیں کچھ ڈیزل کی کم ہوتی ہیں, تو اس میں ہم انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ جی ہم آگے جا کے کر لیں گے. سب سے اچھی چیز یہ کی ہے فضائل صاحبہ, اس ٹائم آپ کو پتہ ہے ڈیزل کی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے, جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ چکے ہیں. وزیر اعظم نے 600 دوسرے شہروں کو جو جانے والی ٹرانسپورٹ ہے اس کے کرایوں میں اضافہ ہے, تو ظاہر پرائیویٹ جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہی چلا رہے ہیں اس کو. اب میں فیصل آباد گیا تو فیصل آباد کا کرایہ 1200 تک پہنچا ہوا تھا, 1300 تک پہنچا ہوا تھا, ویری الارمنگ. اب ریلویز نے یہ کیا کہ ریلویز کو 6 ارب روپے کا انہوں نے سبسڈی گورنمنٹ نے دی ہے. انہوں نے کہا 6 ارب روپے آپ کو ہم دیں گے, آپ اپنے کرایوں میں اضافہ نہ کریں. یہ خوش آئند چیز ہے. اس سے یہ ہوا ہے کہ ریلوے کی ٹریفک میں اضافہ ہوا ہے, ریلویز کے پیسنجر میں اضافہ ہو گیا, اور ان کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا. اور نہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی فریٹ سیکٹر کے کرایوں میں بھی اضافہ نہ کیا جائے. اب 6 ارب کا اگر سبسڈی دی ہے تو میرے خیال سے ریلویز اس سے زیادہ کما لے گا. ابھی پچھلے دنوں جس طریقے سے ہماری ٹرانسپورٹ بند تھی تو لوگ ریلوے کا سفر کر رہے تھے, ٹرین سے لے رہے تھے, ان کو وہی بینیفٹ تھا. وہ ٹرانسپورٹ بند تھی جو اور پرائس نہیں بڑھائی انہوں نے. ہاں جی وہ نہیں بڑھائی, اور ٹکٹیں ملنا مشکل ہو گئی تھیں, اور فل جا رہی تھی, فل کیپیسٹی پہ ٹرینیں چل رہی تھیں اس ٹائم, کیونکہ ٹرانسپورٹرز بند, انہوں نے موٹر وے بند کر دی ہوئی تھی گورنمنٹ نے, جس کی وجہ سے یہ پوزیشن بنی. اور تھوڑا سا میں یہ بھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جی انہوں نے لاہور ریلوے ریزرویشن آفس جو ہیڈ کوارٹر میں ہے, اس کو بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ اس کی انہوں نے تزئین و آرائش کر کے اس کو بحال کیا جدید خطوط پر, اور اس کی اپگریڈیشن کی ہے, بلکہ اس کا انہوں نے افتتاح بھی کیا ہے. اور ریلوے اسٹیشن کی بھی اپگریڈیشن ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ریلوے اسٹیشن کے سامنے جو ایک پارک تھا اس کو بھی بحال کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کے تعاون سے. یہ خوش آئند چیزیں ہیں. لیکن علی فاروق, جس طرح ہماری سی ایم صاحبہ نے سب سے پہلا ایک پروجیکٹ بتایا, گلاس ٹرین بھی چلے گی, جی
اسلام آباد سے, پنڈی سے. وہ پروجیکٹ ابھی جی وہ کہاں تک؟ گلاس ٹرین کا وہ بھی پروجیکٹ ریلوے کے اندر ہی آئے گا؟ نہیں وہ میں تھوڑا سا بتا دوں, جو گلاس ٹرین کا بھی ہے وہ بھی ابھی پائپ لائن میں ہے. یہ جب یہ پروجیکٹ یہ مکمل ہو جائے گا ٹرینوں کا, یہ ٹریک کا, اس کے بعد پھر اس ٹریک پہ اس کو چلایا جائے گا یا نہیں چلایا جائے گا, اس کا پھر فیصلہ اس کا کیا جائے گا, کیونکہ ٹریک یہ براڈ گیج کا ہی ہوگا اور اس پہ ٹرینوں کا سفری دورانیہ جو ہے سفر کا وہ کم ہو جائے گا, سپیڈ بھی ان کی ٹرینوں کی زیادہ ہوگی. ٹریک نیا ہوگا نا فضائل صاحب, ٹریک نیا ہوگا, ٹرینز نہیں ہوگی, نئی ٹیکنالوجی. ابھی تو آپ دیکھیں ٹرین پہ ہمارے پرانے انجنز چل رہے ہیں. ہاں جی, میں نے گفتگو کی کچھ مسافروں سے بھی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جی خوشائن چیزیں ہیں جی, اسٹیشن کی بھی صورتحال بہتر کر دی ہے انہوں نے, اور ریزرویشن آفس کو بھی انہوں نے نیا کر دیا, لیکن اصل چیز انہوں نے فوکس اسی چیز پہ رکھا مسافروں نے کہ ہمیں ٹرین کا سفر محفوظ چاہیے کہ سیف اینڈ ساؤنڈ وہ واپس آ سکیں. یہی ان کا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ جی ٹریک کو بہتر کیا جائے, اور یہ وزیر ریلوے کو اس چیز کا علم ہے کہ ٹریک ہی اس ٹائم بیک بون ہے. ٹریک کی صورتحال بہتر ہوگی, ٹرینوں کا سفری دورانیہ بھی کم ہو جائے گا, ٹرینوں کی سپیڈ بہتر ہو سکے گی اور ٹرینیں سیکیورلی جا سکیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گڈس ٹرینیں ہیں ان کی بھی ڈیریلمنٹ ہوتی ہے, وہ بھی اسی ٹریک پہ چلتی ہیں. علی فاروق, آپ نہیں سمجھتے کہ آلریڈی آپ کو پتا ٹریکس بہت پرانے ہیں, اس پہ جب ہماری بارشیں بھی ہوتی ہیں, موسلادھار بارشیں بھی ہوتی ہیں, تو وہ بھی ہمارے ٹریکس کو کمزور بنا دیتی ہیں, انفراسٹرکچر جو بھی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, سیلاب اور پانی بھی کھڑا رہتا ہے, زیر آب آ جاتی ہیں جی سیلابی علاقے میں. یہ آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں, بلوچستان میں چل جائیں, اور علاقوں میں چل جائیں, کہ 2022 میں بدترین سیلاب آیا تھا. پھر اس کے بعد 2025 میں جو سیلاب تھا اس سے بھی نقصان پہنچا ٹریک کو, ریلوے کے پلوں کو نقصان پہنچا. اس سے ظاہر ہے کہ ریلوے کی جو ٹریک کی فاؤنڈیشنز بنیادیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں, اور جب آپ نے اس کی ریپیئر کے لیے کام ہی نہیں کرنا, اس کے بعد پھر کوشچن مارک تو یہ پڑتا ہے کہ میں تو یہ بھی بلکہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر ریلوے صاحب جس ٹرین پہ سفر کرتے ہیں, اللہ کرے کبھی بھی نہ ہو, وہ ٹرین کبھی ڈیریل نہیں ہوتی, وہ ٹائم پہ سے پہلے پہنچی ہوتی ہے. تو باقی بھی گزارش, ٹائم پہ چلتی بھی ہے, ٹائم پہ چلتی بھی ہے اور ٹائم سے پہلے آ جاتی ہے. تو باقی ٹرینوں کی بھی یہی پوزیشن اس ٹائم ہونی چاہیے. انشاءاللہ بہتری آ رہی ہے ریلوے, بہتری آ رہی ہے. اس میں میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ریلوے انتظامیہ کو, خاص طور پہ وزیر ریلوے کو, اور جو نئے وہ جو چیف ایگزیکٹو آفیسر حفیظ اللہ صاحب ہے, ان کے لیے نیک تمنا یہ ہے کہ توقعات یہ ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے, بائی پروفیشن انجینئر ہیں, اور توقعات ہیں کہ جی مسافروں کو اچھی سفری سہولیات میسر ہوں. علی فاروق, تھینک یو سو مچ فار ٹائم. ناظرین, وقت ہوا ہے بریک کا, واپس آتے ہیں اپنے نیوز ٹاپکس کی طرف. اسٹے ٹیونڈ.